نبی کو ماننے کے معنی یہی ہیں. اب نبی کو ماننے کے معنی اب اس کے بعد کیا ہے؟ اب دیکھیے قرآن مجید کی کچھ آیات اور آتی ہیں اس میں. نبی کو ماننے کے بعد آپ کا اختیار اب باقی نہیں رہتا. جیسا کافر ہے، مشرک ہے، منافق ہے، انہوں نے نبی کو نہیں مانا تو ان کو اختیار ہے جو چاہے کریں اپنی مرضی سے. لیکن جب ایمان لا لیا اشہد ان محمد رسول اللہ بولے، آپ کا اختیار ختم ہو گیا. اختیار ختم ہو گیا. یہ بات سورہ نساء میں اللہ فرماتے ہیں فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا. اللہ اب تو قسم کھایا، قسم کھا کے فرمایا اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے رب کی قسم ہے یہ لوگ اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتے اللہ کے نزدیک جب تک کہ آپ کے جو فیصلے ہیں، آپ جو دین لے کے آئے ہیں، آپ کے کیے ہوئے فیصلوں کے مطابق ان کو آپ کو حکم نہ مان لیں، آپ کو جج نہ مان لیں، آپ کے فیصلوں کو دل و جان سے قبول نہ کریں، اس وقت تک مومن نہیں. اب ان کا کوئی اختیار باقی نہیں ہے. کلیئر کر دیا قرآن نے. اختلافی معاملات آ رہے ہیں تو آپ کو اللہ کے نبی کا جو فیصلہ ملے گا شریعت میں اس کے مطابق آپ کو عمل کرنا ہے. اور نبی کا فیصلہ اگر آپ کے خواہشات کے خلاف بھی اگر پڑ گیا تو آپ کو نبی کے فیصلے کے آگے ہی سر جھکانا ہے، اگرچہ کہ خلاف گیا ہے. کیوں؟ اسی لیے آپ مومن ہیں، آپ اپنی مرضی نہیں چلا سکتے. وہ دل و جان سے نبی کے طریقے کو آپ کو ماننا ہے. آپ کی خواہشات کے خلاف ہی جا رہی ہے وہ بات تو آپ مومن ہیں. اس کی اور ذری سی تفصیل کے ساتھ اسی بات کو اللہ سورہ احزاب میں فرمایا وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا. اب مرد اور عورت کو دونوں کو استعمال کیا، دو صیغے مرد اور عورت کا، میل اور فیمیل. فرمایا کسی مومن مرد، کسی مومن عورت کے لیے اب یہ اختیار باقی نہیں ہے. اب کیا کسی بھی کوئی اگر مسلمان عورت ہے یا کوئی مسلمان مرد ہے اب اسے اختیار باقی نہیں ایمان کے بعد. ان یکون لہم الخیرۃ من امرہم. کیا اختیار؟ اللہ فرماتے ہیں کہ ایمان والا مرد عورت کے لیے اب اس کی اپنے ذاتی زندگی میں اسے اختیار باقی نہیں ہے. میری پرسنل لائف، دنیا کا حکم ہے، اب روڈ پہ نکلے تو قانون لاگو ہوتا ہے، دروازے بند کر لے تو کچھ بھی نہیں ہے آپ کے لیے دنیا کے قوانین. آپ بولتے میری پرسنل لائف ہے کچھ بھی کر سکتا ہوں میں، لیکن اللہ بولا نہیں، انڈور اور آؤٹ ڈور کہیں بھی آپ کو اختیار باقی نہیں ہے جب نبی کو آپ نے مان لیا ہے تو. ان یکون لہم الخیرۃ من امرہم، ان کے اپنے کاموں میں انہیں اختیار نہیں ہے. شادی میں کر رہا ہوں، میں جیسا چاہے نہیں کر سکتے تم جیسا چاہے شادی. اب تم اب نبی کے طریقے پہ کرو گے، تم کو اختیار نہیں ہے. اب ہاں نبی کا انکار کر دو، جو چاہے کرو، پھر اب اللہ نہیں پکڑیں گا آپ کو، آخرت میں عذاب ہوگا وہ چھوڑو اب. لیکن جب تم نے اللہ کے نبی کو مانا ہے تو اب تمہارا اختیار ختم ہو چکا ہے. ان یکون لہم الخیرۃ من امرہم، ان کے اپنے کاموں میں. آپ اندازہ لگائیے نبی کا مقام کیا ہے، کیا ہے. کیا سمجھ رہے ہیں آپ لوگ؟ خالی دلہا علی بول رہے ہیں، نعرہ رسالت مار رہے ہیں، جو چاہے کر لے رہے ہیں. ارے یہ بہت بڑا نازک مسئلہ ہے. اللہ جب پکڑیں گا، ہم رسول کو بھیجے تھے، کیوں بھیجے تھے ہم رسول کو؟ اللہ قرآن میں فرمایا ما ارسلنا من رسول الا لیطیع باذن اللہ، ہم رسولوں کو اسی لیے بھیجتے ہیں کہ ان کے احکامات کے اوپر عمل کریں. ہم خالی دلہا علی بولنے کے لیے، نعرے لگانے کے لیے نہیں بھیجتے. اللہ پوچھیں گے نا، کوئی اختیار باقی نہیں ہے. وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ. ہاں اب اس کے بعد اگر کوئی اپنا اختیار استعمال کر کے اللہ اس کے رسول کے خلاف ورزی کرتا ہے احکامات کے، تو اللہ کیا فرماتے ہیں؟ یہ قرآن کا فتویٰ ہے، کسی مفتی کا نہیں ہے، یہ کسی مولوی کا فتویٰ نہیں ہے. اب یہ قرآن کا رب کائنات کا فتویٰ ہے. وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، جو کوئی بھی اب اپنے اختیار کو استعمال کرے گا ایمان کے بعد، اپنی مرضی چلائے گا، اللہ اس کے رسول کی نافرمانی کرے گا، فقد ضل ضلالا مبینا، اور وہ گمراہ ہے، بھٹکا ہوا ہے اور کھلا ہوا گمراہ ہے. وہ اب پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے کسی سے آپ کو یہ گمراہ ہے کیا،
انہیں بھٹکا ہوا ہے کیا؟ نہیں، کھلا ہوا گمراہ، یہ قرآن کا فتویٰ ہے. یہ ہے رسول، نبی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم. سوچئے، اب ایک آیت مبارکہ ہم پڑھیں گے انشاءاللہ، اس کے بعد یہ موضوع تکمیل ہو جائیں گا انشاءاللہ. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت. ایک حدیث، اللہ کے نبی قسم کھا رہے ہیں، والذی نفسی بیدی، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، یعنی اللہ کی قسم. اس کے بعد کیا فرماتے ہیں؟ کیا مطلب ہوتا ہے قسم کھانے کا؟ تاکید کر رہے ہیں آپ. لو بدا لکم موسیٰ، اگر آج میرے دور میں موسیٰ علیہ السلام واپس آ جائیں، پیغمبر، لو بدا لکم موسیٰ، اگر آج موسیٰ علیہ السلام واپس آ جائیں، فاتبعتموہ وترکتمونی، اگر تم مجھے چھوڑ کے موسیٰ علیہ السلام کے نقش قدم پہ چلو، ان کے پیچھے چلو گے، لَظَلَلْتُمْ عَنْ سَوَاءِ السَّبِيلِ، تو تم سیدھے راستے سے، صراط مستقیم سے بھٹک جاؤ گے. کس کی بات ہے یہ؟ پیغمبر موسیٰ کے پیچھے میرے کو چھوڑ کے، میرے طریقے کو چھوڑ کے تم ان کے بات چاہ رہے ہیں. اگر کیا کہا؟ لَظَلَلْتُمْ عَنْ سَوَاءِ السَّبِيلِ، لازماً تم سیدھے راستے سے بھٹک جاؤ گے، گمراہ ہو جاؤ گے تم. تو بتائیے کہ پیغمبر، وہ حضرت، یہ مفتی، وہ مفتی ہونے والا، ان کی حیثیت کیا ہے؟ یا تو موسیٰ علیہ السلام کو نمونے میں پیش کر رہے ہیں اللہ کے نبی. لو بدا لکم موسیٰ فاتبعتموہ لترکتمونی لظللتم عن سواء السبیل، گمراہ ہو جاؤ گے سیدھے راستے سے. اس کے بعد اور سخت بات فرمائی آپ نے. کیا فرمایا؟ سواء السبیل ولو کان موسیٰ حیا، اگر موسیٰ میرے دور نبوت میں اگر زندہ ہوتے، میرے دور میں اگر زندہ ہوتے، تو آپ نے کیا فرمایا؟ لتبعنی، میری اطاعت کے بغیر ان کو ہدایت نہیں ملتی تھی، میرے پیچھے چلے بغیر ان کو ہدایت نہیں مل سکتی تھی. میرے نبوت میں، میرے دور نبوت میں اگر موسیٰ ہوتے تو ان کو میرے پیچھے چلنا پڑتا تھا، اس کے بغیر ان کو ہدایت نہیں مل سکتی تھی. تو پھر یہ سب کیا ہے؟ یہ سب کس کھیت کے مولیاں ہیں جو پکار رہے ہیں آج، اپنی جو مرضی چلا رہے ہیں جو دین میں؟ نبی تو وہ ہیں. مقام کیا ہے نبوت کا؟